ہم سب سے پہلا سوال جو موصول ہوا ہے، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی تھی۔ آپ نے اپنی کتاب کا ریفرنس دے کر یہ بتایا تھا کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ دین اللہ کی وہ ہدایت ہے جو اس نے سب سے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی، اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات اپنے پیغمبروں کی وساطت سے دیں، اور اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی کا یہ مقام ہے کہ قیامت تک اب دین کا تنہا ماخذ وہی ہیں۔ انہی کی ہستی جس چیز کو دین قرار دے گی وہ دین کہلائے گا، اور آپ ہی کا قول و فعل، تقریر و تصویب آخری حجت رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ جو بیان ہے، یہ جو مقدمہ آپ نے اپنی کتاب کے آغاز میں پیش کیا، اس کے بعد کیا کسی قسم کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ انسانوں میں سے کوئی شخص اٹھے اور وہ نبوت کے اس تصور میں کوئی نقب لگانے کی کوشش کرے، کوئی نبوت کی حقیقت کو بدل کر، کوئی نبوت کے اندر نیا مفہوم پیدا کر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا قرآن مجید کی صراحت، حدیثوں کی صراحت اس بارے میں کیا ہے؟ کوئی پیغمبر قیامت تک اس زمین پر آ سکتا ہے؟ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ادنا درجے کی کسی بحث کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی۔ قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر انسانوں کو ہدایت کے لیے وہ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو مامور کرے گا، یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے کہ میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، اور آپ نے اس کا حوالہ دیا کہ وہ آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو یہ کہہ کے بند کر دیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی وہ اللہ کے رسول تھے اور وہ خاتم النبیین ہے، یعنی نبوت پر، نبوت کے سلسلے پر ایک مہر ان کے ذریعے سے لگا دی گئی ہے۔ یہ تعبیر ہی اس لیے اختیار کی گئی ہے تاکہ یہ دروازہ آخری درجے میں بند ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ لم یبق من النبوہ الا المبشرات، نبوت نہ صرف یہ کہ دعوے کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے بلکہ اس کی حقیقت ہی ختم کر دی گئی، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطبت ہو، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا پیغام دیں، اللہ تعالیٰ کسی کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کریں، یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا یہ سلسلہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز اب میرے بعد باقی رہ گئی ہے تو وہ کیا ہے؟ الا المبشرات، کوئی کسی کو بشارت دے دی جائے۔ اس میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کر کے متعین کرا دیا ہے سارے معاملے کو۔ انہوں نے پوچھا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے یا رسول اللہ، مل مبشرات؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ روی الرجل الصالح، یعنی کسی نیک آدمی کو کوئی خواب آ جائے جس میں اس کو کوئی بشارت دے دی جائے، کچھ خوشخبری دے دی جائے، اس کے سوا اب کوئی چیز قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے واضح کر دی، لہٰذا اب اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ کسی بھی نوعیت کی نبوت کے امکان پر بھی گفتگو کی جائے، یعنی نہ کوئی تشریعی نبی، نہ کوئی غیر تشریعی نبی، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی امتی نبی، نہ کوئی روحانی نبی۔ ہر طرح کی نبوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اس پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب اگر اس نوعیت کا کوئی تصور کوئی بھی شخص پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ صریح کفر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے آپ صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے بتایا کہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید نے کس درجے میں صراحت کی ہے، اور آپ کا اس بارے میں اپنا نقطہ نظر کیا ہے جسے آپ نے اپنی کتاب میں لکھا اور بیان کیا تھا۔ ہم صاحب آپ سے سوال ہوا کہ اگر کوئی مدعی نبوت آپ کے پاس آتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے، تو ہم اس سے اس کی نبوت کی اگر دلیل بھی طلب کریں تو یہ ہمارے ایمان کے منافی، ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اس پر بعض حضرات نے کہا کہ غامدی صاحب تو بہت مکالمے کو فروغ دیتے ہیں، بڑے اکوموڈیٹنگ ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی دلیل لاؤ، دلیل پہ بات ہوگی۔ تو یہ اس معاملے میں اتنا ایکسٹریم آپ کا اسٹینڈ کیوں ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے آ گیا ہے تو اب ہم اس کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے، گفتگو کریں گے اس کے کیا دلائل ہیں، لیکن اس معاملے میں تو آپ نے کہا کہ اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، وہ تو نبی بن کے آ گیا میرے پاس۔
وہ میرے پاس آئے گا تو اگر مجھ سے ختم نبوت کی آیت پر بات کرنا چاہے گا تو یہ علمی گفتگو ہے، میں صبح و شام کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر وہ مجھے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری نبوت کے میرے پاس یہ دلائل ہیں، تو یہ میں کیسے سنوں گا جب کہ مجھے اس سے پہلے جو اللہ کا آخری پیغمبر ہے وہ بتا چکا ہے کہ اب کسی نبی کو نہیں آنا. اس امکان کو ماننے کا تو مطلب یہ ہے کہ میں یہ مان رہا ہوں کہ جو اطلاع مجھے پہلے دی گئی ہے وہ اطلاع ٹھیک نہیں ہے. وہ اطلاع مجھے قرآن مجید کے ذریعے سے دی گئی ہے، تو مجھے اس اطلاع کے بارے میں اگر آپ کہیں گے کہ گفتگو کرنی ہے تو ہر وقت تیار ہو جاؤں گا. آپ دیکھیے بہت سے ایسے موقع ہیں جب میرے پاس بعض لوگ آئے ہیں، انہوں نے آگے بات کی ہے، تو میں نے ہمیشہ ان سے یہی کہا ہے کہ آیت ختم نبوت جو قرآن مجید میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، اس کو جیسے میں نے سمجھا ہے اور اس مسلمان امت میں ہمیشہ اہل علم نے سمجھا ہے، آپ کو اس سے اختلاف ہے تو میں آپ کے ساتھ استدلال کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ کہ اس کے بعد کوئی شخص آ کے مجھے کہے کہ میری کوئی پیشین گوئی دیکھو اور میری شخصیت کے کسی فلاں پہلو کو دیکھو اور میں پیغمبر ہوں تو میرے اندر یہ اوصاف دیکھو، اس کو میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور یہ بالکل سادہ عقلی بات ہے کہ جو مقدمہ جس پر آپ کے آگے فروع مبنی ہوتے ہیں اس مقدمے پر پہلے بات کی جائے گی. تو میرے ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے بھی اور اللہ کی کتاب کی طرف سے یہ بات طے شدہ صورت میں، قطعی صورت میں پہنچ چکی ہے کہ اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر تھے. اب کسی وحی، کسی الہام، کسی القاء کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ بات چونکہ واضح ہو چکی ہے تو آپ جب بھی مجھ سے بات کریں گے تو وہ جہاں واضح کی گئی ہے اس پر بات کروں گا میں. باقی کسی استدلال کو میں سننے کے لیے بھی تیار نہیں. تو اس معاملے میں کوئی یعنی یہ اکوموڈیشن نہیں کہ کوئی شخص آ کر اس طرح کا دعویٰ کرے تو ہم اس سے گفتگو بھی کریں کہ تمہیں اگر وہی آئی تو کیسے آئی اور کیوں آئی اور کب آئی؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پیغمبر کو میں مانتا ہوں، جس کی طرف سے مجھے قرآن دیا گیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں اور آپ کی بات سن لیتا ہوں. جس بنیاد پر میں نے یہ رائے قائم کی یا یہ میرا عقیدہ بنا یا اس چیز کو میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، وہ کیا میرا کوئی الہام ہے، میری کوئی تحقیق ہے؟ وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، قرآن مجید کا بیان ہے. تو گفتگو کر لیں اس پر تو میں نے کبھی دروازہ بند نہیں کیا. پہلے وہ دروازہ کھولیں نا، اس کے بعد آپ کی بات سنوں گا میں. وہ دروازہ بند ہے اور وہ دروازہ جس جگہ بند کیا گیا ہے بس اسی پر گفتگو ہوگی جب بھی ہوگی.